بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 7.5 ارب کے قریب انسان بستے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ الحمدللہ صحت مند ہیں، لیکن جو تکلیف میں ہیں اس تکلیف میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ سٹریس ڈپریشن کے مریضوں کی ہے۔ انسانی جسم کا جو ہے کنگ جو ہے وہ دماغ ہے۔ اگر دماغ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے، پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، یہیں تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بلڈنگ کو، بہت بڑی عمارت کو ایک چھوٹے سے لاک سے بند کیا جاتا ہے، اور اس لاک کو کھولنے کے لیے اس سے بھی چھوٹی ایک چابی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو جسم کے لیے ایک لاک یا ایک چابی کی حیثیت دی ہے۔ پورے جسم کو کھولنے کے لیے ایک دماغ، چھوٹا سا حصہ رکھا ہے دماغ کا اللہ تعالیٰ نے، جس سے ہم دنیا کی تمام ایجادات بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور دنیا کی تمام نعمتوں اور لذتوں سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس دماغ میں جب تھوڑا سا پرابلم آتا ہے جس کو سٹریس کہتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سٹریس ہے کیا۔ سٹریس جو ہے نا، ہماری سوچوں، امیدوں، خواہشوں اور رویوں کا ایک ابال ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں راتوں رات میری رنگت جو ہے گوری ہو جائے، تیسرا کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلے تو میں جو ہے نا بہت بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوا ہوں، چوتھا یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے نا 2 دن میں جو ہے نا میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس قسم کی بڑی بڑی خواہشیں جب ہم دماغ میں سما لیتے ہیں، یا لوگوں سے ناجائز قسم کی توقع لگا لیتے ہیں، یا ایسی توقع لگا لیتے ہیں جس کے سامنے والا حامل نہیں ہوتا، یا وہ اس اہلیت کا نہیں ہوتا، تو ہماری جب توقعات، خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ سٹریس جو ہے ابتدا میں اگر 2-4 گھنٹے ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب رہے ہیں تو اس کو سٹریس کہیں گے۔ اگر یہ پریشانی آپ کی 8 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ایگزائٹی کہتے ہیں۔ یہی ایگزائٹی اگر متواتر 2 دن رہ جائے تو اس کو ٹینشن کہتے ہیں۔ اگر یہی ٹینشن 15 دن، مہینہ تک چلی جائے تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن میں جو آدمی چلا جاتا ہے اس کا علاج سوائے دوائیوں کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن پہلی جو کنڈیشنیں ہیں، اس کے مختلف ٹپس ہیں، طریقے ہیں، ٹیکنیک ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں ڈپریشن میں جانے سے۔ تو دنیا میں اس وقت 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں بلیور، ایک کو کہتے ہیں نان بلیور۔ بلیور کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک مراکش میں ایک بزرگ تھا، بہت نیک بندہ تھا، اس کے بہت سارے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، بہت سارے پڑھنے والے اس سے اسٹوڈنٹ بھی تھے، طالب علم بھی تھے۔ تو اس نے ایک رات عبادت کرتے کرتے وہ سو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خزانہ۔ جب اس نے اس خزانے کو کھولنا چاہا تو سامنے ایک چابی کا ڈبہ لکھا ہوا تھا، اس میں اس خزانے کی چابی ہے۔ اس نے اس چابی کی طرف دیکھا تو اس پہ ایک آیات کریمہ لکھی ہوئی، قرآن پاک کی ایک آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ساتھ ہی لکھا ہوا تھا، جو بھی اس آیات کا ورد کرے گا وہ دنیا جہان کے تمام خزانے پا لے گا۔ تو جب اس بزرگ کی آنکھ کھلی تو اس آیات کو اس نے اپنا وظیفہ بنایا، اپنی تسبیح بنائی، اور اپنے شاگردوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، سب کو وہ عمل جاری کرایا، تو ان کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ دوستو، آج بھی بہت سارے لوگ مختلف وظائف، مختلف تسبیحات، عبادت، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف انعام سے
کرم نوازتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ذہنی سٹریس کے لیے یہ آیات لایا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ حول ولا قوت الا باللہ هو العلی العظیم۔ اس آیات کو اگر آپ روزانہ تسبیح میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کو سٹریس بھی نہیں ہوگا، آپ کو انگزائٹی بھی نہیں ہوگی، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، آپ کی نوبت ڈپریشن تک نہیں جائے گی۔ اس کو معمول بنا لیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا اسے چھٹکارا پا لیں گے اور کامیاب ہوں گے، آپ کو جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایسے لوگ جو نان بلیور ہیں، ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پہ توجہ دیں کہ اس مسئلے کا، اس پرابلم کا کوئی حل ہے؟ دنیا میں کہیں حل اس کا موجود ہے؟ تو اگر اس کا حل دنیا میں کہیں موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کے نہیں، پھر اس حل کو ڈھونڈیں، اس تک پہنچیں۔ اگر دنیا میں اس کا حل موجود نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ایک چیز کا حل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں کھپتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، اس کا زیادہ سے زیادہ ایفیکٹ دیکھیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کا دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا آپ پر اثر ہو سکتا ہے۔ جب اس کا زیادہ سے زیادہ اثر دیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کریں گے کہ اس سے یہ کام ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کا جو ہے نا مسئلہ، پریشانی وہ کم ہو جائے گی، آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا۔ تیسری بات، آپ اپنے آپ کو باور کرائیں کہ آئی ایم ونر، آئی ایم ونر، آئی ایم گریٹ مین، آئی ایم گریٹ، آئی ایم ونر۔ تو یہ اپنے آپ کو بار بار اس بات کا جو ہے نا کنفیڈنس دلائیں اپنے آپ کو، تو آپ اس پرابلم پہ ونر بھی ہو جائیں گے اور اس پہ آپ عظمت بھی پا لیں گے۔ اس کا آگے ہے حل کہ بعض اوقات ہمیں مسئلے اتنے بڑے نہیں ہوتے، ہمارا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو مسئلے کو سمجھنے کی، بات کو، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس معاملے کو ایک نام دے دیں۔ جب آپ اس کو نام دے دیں گے تو وہ جو ہے مسئلہ نہیں رہے گا، آپ اس کو چیلنج بنا دیں گے، اور چیلنج سے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نمٹ لیتا ہے، وہ اس کو حل کر لیتا ہے۔ اس سے اگلا یہ ہے، ایک اور چیز جو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو، اپنی ڈیلی کی ایک عادت بنا لیں کہ آپ جو ہے صبح کی نماز کے بعد یا صبح کے بعد جو ہے 15 منٹ روزانہ بیٹھ کر التی پلتی مار کے جو ہے ناک سے سانس لیا کریں اور منہ سے سانس خارج کیا کریں، اور سانس کو کچھ دیر پھیپھڑوں میں روکے رکھا کریں۔ یہ عمل آپ نے 15 دن 100 بار کرنا ہے روزانہ۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے، جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حل بھی تھا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو سٹریس ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ تھوڑا سا واک پہ نکل جایا کریں، تھوڑی سی جاگنگ کیا کریں، لمبی ڈرائیو پہ نکل جایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اچھا آئیڈیا آ جائے گا، اس پرابلم کو، اس چیلنج کو حل کرنے میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ٹپس ہیں، ان کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا۔ تھینکس۔